والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومما رزقناہم ينفقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمۃ للعالمین۔ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محسن رضا شاہ صاحب، حضرت علامہ مولانا محسن فرید صاحب، حضرت علامہ مولانا زبیر المدنی اتاری صاحب، حضرت محترم ڈاکٹر اعظم شکیل صاحب اور معزز سامعین اکرام، سورہ بقرہ کا درس قرآن جو ہے وہ ہمارا چل رہا تھا اور متقی لوگوں کی صفات جو ہے اس پہ ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ جو تقوی والے ہیں، جو متقی ہیں، ان کی کون کون سی صفتیں ہیں۔ پہلی صفت جو قرآن نے بیان کی وہ یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری جو صفت بیان ہوئی وہ یہ کہ وہ نماز کو کیا کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں۔ اور آج کا ہمارا جو درس ہے وہ تیسری صفت ہے، فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس رزق میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ اچھا، اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ یہ رزق ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارا، یہ ہمیں دیا گیا ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو ہم نے دیا ہے۔ اس کا یہ تو ہمارے پاس امانت ہے کسی کی، یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم مالک بن بیٹھے، ٹھیک ہے؟ تو ہم مالک نہیں ہیں، اصل مالک حقیقی تو میرا رب ہے۔ تو فرمایا جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ کیا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ جو مال آپ خرچ کر رہے ہیں وہ رزق حلال میں سے ہو، حرام میں سے نہ ہو۔ پھر آپ جو رزق حلال ہے اس میں سے اگر آپ 1 روپیہ بھی خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی پہاڑوں کی مان کر کے اس کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ اس کے اوپر میرا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص اپنے رزق حلال میں سے 1 کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، کھجور کی کتنی قیمت ہوگی، 1 کھجور اللہ کی راہ میں دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ رزق حلال ہو، رزق حرام نہ ہو۔ رزق حلال میں سے 1 کھجور صدقہ کرتا ہے۔ اب دیکھیے گا، علیہ السلام نے شاہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق، اپنی شان کے لائق وہ جو کھجور تم 1 کھجور صدقہ کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالی اپنے دائیں ہاتھ سے اس کو قبول فرماتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، آپ نے 1 کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کی ہے اور وہ صدقہ جو آپ کرتے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں کہ وہ صدقہ جو آپ کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ ہمارا رب جو ہے اس کو قبول فرماتا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق اسے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھجور کی تربیت فرماتا ہے۔ اب مثال دے کے علیہ الصلوۃ والسلام نے بات سمجھائی، فرمایا جس طرح تم ایک بچڑے کی تربیت کرتے ہو، اس کو پالتے ہو، اب بچڑا چھوٹا سا ہوتا ہے، پہلے گاؤں کے رہنے والے لوگ زیادہ جانتے ہیں، چھوٹا سا ہوتا ہے، آپ اسے گھاس ڈالتے ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں، وہ کیا ہو جاتا ہے، بڑا ہوتا یہاں تک کہ وہ بیل بن جاتا ہے۔ تو اب علیہ السلام نے شاہ فرمایا جس طرح تم بچڑے کو پالتے ہو، بچڑا چھوٹا سا ہوتا ہے، اب کیا ہوتا ہے کہ وہ تم جو ہے وہ اس کو پالتے ہو، پالنے کی وجہ سے وہ بیل بن جاتا ہے۔ فرمایا جو اللہ کی راہ میں تم نے ایک کھجور صدقہ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر اپنے شان کے لائق اس کھجور کو بڑھاتا ہے۔ آپ نے اس کی تربیت کی، وہ بیل بن گیا، لیکن جب میرا رب اس کھجور کی تربیت فرماتا ہے تو علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ ایک کھجور جو ہے وہ پہاڑ کی مانند ہو جاتی ہے، مثل پہاڑ کی ہو جاتی ہے ایک کھجور۔ لیکن شرط کیا ہے؟ رزق حلال، رزق حلال ہو۔ رزق حلال میں سے اگر آپ ایک کھجور بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی شان کے لائق دائیں ہاتھ سے قبول کر کے پھر اس کو پہاڑوں کی مانند کر کے اس بندے کو اس کا اجر جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ ایک کھجور۔ میرے علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے مبارک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک صدقہ دینے والے کی قبر کی تپش کو دور فرما دیتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قبر ٹھنڈی ہو جائے تو پھر اللہ کی راہ میں صدقہ دیا کرو۔ اور ایک اور حدیث میں علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ ہم نے یہی سمجھ لیا ہے کہ شاید بیماری کا علاج جو ہے وہ صرف اور صرف گولی کھانا ہے یا ٹیکا لگوانا ہے۔ نہیں، میرے علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم صدقہ دیتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی صدقہ کرنے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ تو اس طرح بھی اپنے مریضوں کا علاج جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابی حضرت ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مقدسہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا جب یہ نازل ہوئی تو یہ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اللہ کو کیا دے؟ قرض حسنا۔ اللہ کو دینا ہے آپ نے، پھر واپس بھی تمہیں مل جانا ہے، یہ واپس ملنا ہے۔ اصل میں یہی ہے جو تمہارا جمع ہو رہا ہے۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر والوں سے کہا ایک بکری ذبح فرمائی، فرمایا اسے تقسیم کر دو، اللہ کی راہ میں دے دو، اللہ کی راہ میں دے دو اس کو۔ گھر والوں نے جو ہے وہ تقسیم کر دی، کچھ گوشت بچا لیا۔ اب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھئی کچھ بچا ہے؟ کہا حضور جی یہ ٹانگیں بچ گئی ہیں۔ فرمایا یہ نہیں بچی بلکہ وہ ساری بکری بچ گئی ہے۔ بچی یہ نہیں ہے، بچی وہ ہے جو اللہ کی راہ میں دے دی ہے تم نے، بچی وہی ہے جو اللہ کی راہ میں چلی گئی ہے، جس کو تم نے صدقہ کر دیا ہے وہ تمہارا بچ گیا ہے۔ یہ نہیں بچا، یہ تو اپنے لیے ہے، بچا تمہارا وہی ہے جو اللہ کی